الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لي 5 أسماء: أنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا أحمد صلى الله عليه وسلم، أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الآقب صلى الله عليه وسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، رب تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام. معزز و محتشم حاضرین و سامعین، سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. بارگاہ رسالت مآب میں تواتراً نذرانہ عقیدت و محبت و احترام پیش کرنے کے بعد، تعمیل حکم کے طور پر میں اور آپ کچھ نالج شیئرنگ کریں گے. خصوصی بیان تو آپ انشاءاللہ العزیز حضرت علامہ مولانا محمد عارف جاوید قادری صاحب زیدہ مجدہ آپ کا سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان اویسی صاحب آپ کا سماعت فرمائیں گے. اور یہ دونوں احباب جو ہیں، بلکہ تینوں احباب سینئرز ہیں، تو جونیئر کو سامنے بٹھا کے اس کی حوصلہ افزائی مقصود ہوتی ہے. میں آج کی اس بزم کے انعقاد پر اور اتنے علماء کے ساتھ اپنی محبتوں کے اظہار پر برادرم جناب محترم غلام علی ایڈوکیٹ صاحب، ان کو بھی داد تحسین پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اس محفل نور کے تصدق سے ان کے خصوصاً والدین اور خصوصاً اس پورے خاندان کے جو آبا اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو بقعہ نور بنائے. اور جب بھی یہ محفل نور اس کا انعقاد ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کے ماں باپ نے یہ دعائیں کی ہوئی تھیں تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. جیسے آج ہم دعا کرتے ہیں کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، تو انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. تو وہ ساری زندگی دعائیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری بھی یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہماری بھی آنے والی نسلیں محبوب علیہ السلام کے عشق میں ہی مچلتی رہیں. تو جس
حوالے سے میں نے صرف اس کا ایک تمہید ہی بناؤں گا اور اس پر پھر میں ایک نتیجہ پیش کر دوں گا. وہ ہے کرنٹ جو سچویشن ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ڈیمانڈ کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کی نمو، بڑھوتری، یہی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا الٹیمیٹ گول ہوتا ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو مولانا روم فرماتے ہیں عشق نہ تنہا از دیدار خیزد، بسا کے این دولت از گفتار خیزد. کہا کہ وہ اوروں کے عشق ہیں کہ جو دیکھنے سے بڑھتے ہیں، تو وہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ دیکھنے سے بڑھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا ہے کہ جس کی محبت اور اس کا عشق وہ دیکھنے سے نہیں، دیکھنے والے نے تو دیکھا، بلکہ اتنی کشش ہے کہ اس کا ذکر کرنے سے بھی وہ بڑھ جاتا ہے. اور اس پر ویسے بھی جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہو تو دو شخصیات کے بغیر یہ نعت پوری نہیں ہوتی ہماری اہل سنت کی. ان میں سے ایک شخصیت بریلی کے تاجدار امام محمد رضا خان فاضل بریلی، اور دوسری شاعر مشرق اور قدسی پیکر مقال کے حامل حضرت علامہ اقبال. تو ان کے بغیر نعت رسالت مآب اور ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمیں وہ چاشنی میسر نہیں آتی. ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا جو انداز ہے ہماری محبت کو ایک نیا رخ عطا کرتا ہے. تو حضرت اقبال نے اس لفظ عشق پر جب تھوڑا سا کلام کیا تو انہوں نے گفتگو کی کہ کیا عشق کسبی ہے یا وہبی ہے. کسبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایفرٹس کریں، کوشش کریں، ہم یہ مطلب دعویٰ کر دیں، کلیم کر دیں تو کیا عشق ہو جاتا ہے. تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ وہبی چیز ہے. اور پھر انہوں نے سہارا انہوں نے بھی مولانا روم کا لیا کہ دہد دیتا ہے اللہ تعالیٰ عشق احمد بندگانے چیدائے خود را، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے لوگوں کو منتخب فرمایا ہوا ہے، اس طرح عشق مصطفیٰ کے لیے بھی بندوں کے سینوں کا انتخاب فرمایا. تو اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں نا، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. تو ظاہر ہے اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی سوال کرے تو ایک تو اس کو جواب آسانی سے یہ دیا جا سکتا ہے، مطلب آپ کراس ٹاکنگ میں یہ کہہ سکتے ہیں جناب کتھے لکھا ہوا ہے، جناب ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. اور یہ وہ اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کا عشق، اقبال نے اس پہلو کو اس انداز میں بھی دوسری جگہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قلب بھی دیا ہے اور اس قلب کا دلدار اور سکون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے. تو اسی حوالے سے جو بنیادی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ابتداءً وہ اصل ایمان ہے اور انتہاً وہ کمال ایمان ہے. اور پھر اس کی انتہا ہر بندے کی عشق کے مطابق ہے، وہ عشق کے مطابق اس کی انتہا ہوتی ہے. اور بسا اوقات اس کی انتہا میں بعض حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے جو کلام فرمایا وہ ہے فزت برب الکعبہ، کہ یہ کلمات ہیں اس کی آخری. جیسے عشق الہی کی انتہا ہے اس کی انتہا ہے انا الحق، اور یہاں عشق رسالت کی انتہا ہے فزت برب الکعبہ. اگر اس کا آسان ترجمہ کریں تو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہے. 1500 سال کے بعد اس کرنٹ سچویشن کو اگر آپ دیکھیں، آج یہ فلسفہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ گیا کہ
کہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، ان کا کیا کلیم ہے، ان کا کیا، کسی کو اس سے اختلاف ہونا وہ اپنی جگہ ہے، نقطہ اختلافی اپنی جگہ موجود رہنا چاہیے، اس میں بھی حسن آ سکتا ہے، لیکن ذرا دیکھیں کہ جس کے اندر اخلاص موجود ہے وہ 8 دن سے لاہور سے چلا ہے اور راستے میں کتنی مصائب کو انہوں نے عبور کیا ہے، اور عبور کرنے کے بعد ابھی بھی ان کے نہ چہروں پہ تھکاوٹ ہے نہ جسم میں تھکاوٹ کے آثار ہے، بس ایک نعرہ لگاتے ہیں لبیک تو وہ فریش ہو جاتے ہیں۔ تو ذرا 1500 سال پہلے دیکھیں کہ جب نبی علیہ السلام ابھی واپس آتے ہیں تو حکم پھر ہوتا ہے حضور اگلی جنگ کے لیے تیاری کیجیے، تو صحابہ فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ تو بھئی جب لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے اندر اتنا کرنٹ ہے تو جو مصطفیٰ کا دیدار کرتے ہوں گے انہیں کیا کرنٹ ملتا ہوگا۔ 1500 سال کے بعد اتنی کشش ہے ذکر رسالت مآب میں حضور کے نام مبارک کے اندر کہ تھکاوٹ ہر چیز، بس یہ ہے کہ وہ بات وہی ہے، عشق کی انتہا، اقبال نے کہا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو وہ خیر یہ ایک موضوع علیحدہ ہے، پھر کس نے سوال کیا کہ عشق کی انتہا ہوتی کیا ہے، تو اس پر بھی اقبال نے ایک پورا پیرایا لکھا۔ میں صرف اس آیہ مبارکہ کی طرف جانا چاہتا ہوں اور اس حدیث پاک کو جس کو میں نے پڑھا تاکہ اس کرنٹ سچویشن کے مطابق ہم کچھ چیزوں کو اخذ کر سکیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فتح ہے، اور میں نے جو کلیم کیا ہے، جو ٹائٹل رکھا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ابتداً اصل ایمان ہے اور انتہاً یعنی بعد میں کمال ایمان ہے۔ اس پر یہ مبارکہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ، اس تُعَزِّرُوه کا ایک معنی بعض مفسرین نے حمایت رسول لیا ہے کہ رسول کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی تعظیم بجا لاؤ، اور اس کی تعظیم بجا لاؤ، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ میں ترجمانی کرنا چاہتا ہوں، تُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ان مفسرین کی کہ جس نے وہ محبوب عطا فرمایا ہے نا، جس کی تعظیم اور جس کی حمایت میں کھڑے ہونا ہے، صبح و شام اس کی بھی تسبیح بیان کرو۔ اب اس پر علامہ علوسی جو کہنا چاہتے ہیں اس کا خلاصہ شاید یہ نکلتا ہے، شاید یعنی اس کی تعویل کی جا سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، حضور کی تعظیم کا بجا لانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑے ہو جانا، اس کے بعد خود بخود نتیجہ یہی نکلے گا کہ بندہ تعریف اللہ کی کرے گا۔ اس کی ایک تمثیل میں صرف عرض کر دیتا ہوں کہ ابھی میں یا حضرات علماء کرام کس کی شان بیان کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے چند کلمات کہہ رہا ہوں، آپ کو جو کلمہ اچھا لگتا ہے تو آپ اس پہ تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی۔ تو کہا یہ ہے کہ جب اس نبی کی تعظیم بجا لاؤ گے اور اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ خود بخود تعریف الہی ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنی تعریف، رب تعالیٰ تعریف کو پسند فرماتا ہے، اپنی تعریف کے بعد جس کی تعریف کو پسند فرماتا ہے وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کے لیے جو ہمیں وظیفہ عطا کیا، پنجگانہ نماز، اس کی ابتدا ہے الحمدللہ سے، الحمد میں حمد ہے، اور اس مادہ حمد سے نبی علیہ السلام کو 4 اسماء مبارک عطا فرمائے گئے، محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی اور محمود بھی۔ یہ 4 اسماء مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مادہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائے۔ تو اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جو ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ نبی کی حمایت اور اس کی تعظیم کو بجا لانا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو کرتے رہنا۔ مفسرین نے اس پر ایک پہلو کو ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، جس کے بارے میں ہم نے یہ کلیم کیا کہ وہ اصل ایمان ہے، وہ 2 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی جائے۔ اب تعریف و توصیف کا انداز کیا ہے جو صحابہ نے بیان کیا، خود پروردگار عالم نے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ہمارا محبوب ہمیں عطا فرمانے کے بعد خود اس کی تعریف کے لیے ابواب باندھے،
اللہ تعالیٰ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کملی مبارک کی تعریف فرماتا ہے، کبھی رخ انور کی تعریف فرماتا ہے، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفہائے مبارک کی تعریف ہوتی ہے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کی تعریف ہوتی ہے، کبھی ہاتھ کے اٹھنے کی تعریف ہوتی ہے، کبھی نگاہ کے اٹھنے کی تعریف ہوتی ہے۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا یہ انداز ہے جو ایک قرآن پاک نے دیا، یعنی قرآن پاک سے جو اخذ کیا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس پہلو پر بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا، کہا حمایت و تعظیم رسول کے بغیر ابتدائے ایمان سے جو انتہائے کمال کی ایمان کی طرف درجہ ہے وہ اس طرف انسان نہیں جا سکتا۔ وہ تبھی جائے گا کہ جب حمایت اور تعظیم ہوگی، اور حمایت و تعظیم کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے، کبھی آپ کی زلف مبارک کو عنوان بنا لے، کبھی آپ کے رخسار مبارک کو عنوان بنا لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے خد و خال میں سے کسی چیز کو بھی عنوان بنائے، تعریف کا یہ انداز ہے، اسے اختیار کرے۔ اور دوسرا انداز کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہجو بیان کرتا ہے، کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخاصمت پہ اترتا ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب اس کو جواب بھی دے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو اس انداز سے بیان کرے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہی انداز اختیار کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کرتے، حضور کی محبت میں کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کے انداز کو بیان کرتے، کوئی تعریف کا انداز صحابہ نے چھوڑا نہیں۔ دوسرا انداز بھی اختیار کیا صحابہ نے، یہ بہت بڑا احسان ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام کا۔ سارے کے سارے صحابہ کے بارے میں حضور نے ایسے ہی نہیں کہا صحابی کلہم عدول، یہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ کیوں؟ قرآن پہنچانے میں بھی کمی نہیں چھوڑیں گے، میرے خد و خال کو پہنچانے میں بھی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ جس طرح قرآن ہم تک پہنچا اسی طرح سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کامل انداز سے پہنچی، سورت رسول کامل انداز سے انہوں نے پہنچائی۔ علامہ قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ نے شفا میں لکھا کہ دو مسئلوں کی تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ امام کے پیچھے بندہ کھڑا ہو اور پھر یہ بتا رہا ہو 4 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر بھی بتا رہا ہو کہ رکعت میں اور اپنی نماز کے اندر کون سی صورتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ کہا یہ بات نہیں سمجھ آتی، صحابہ نے یہ بھی بتا دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس نماز میں کیا پڑھا، کس انداز سے پڑھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل مومنٹ کے ساتھ اسپرچل مومنٹ کو بھی کیسے صحابہ کرام نے اخذ کیا اور کیسے ہمارے تک انہوں نے ٹرانسفر کیا ہے، کہا اس کو ہم لے نہیں سکتے، یا تو پھر یہ ہے کہ وہ عشق یا ایمان اتنی انتہا تک پہنچ چکا ہوا تھا کہ تو بھی میں تے میں بھی تو کے اس مقام تک پہنچ چکے ہوئے تھے۔ یہ حضرت قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ نے باقاعدہ وہاں باپ باندھا۔ تو 2 جہتیں علامہ سیوطی نے اس سے اخذ کی۔ پہلی جہت یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کے پہلو کو ایسے، اور دوسری یہ کہ حضور کی کوئی وجوہ بیان کرتا ہے، کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تنقیص کی کوشش کرتا ہے، ویسے ہو نہیں سکتی نا، ہو نہیں سکتی، لیکن کوئی کوشش کرتا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ رب تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع بھی خود فرماتا ہے، صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا۔ کہا اب دونوں درجوں میں سے کون سا درجہ انتہائی ایمان کی طرف پہلے جاتا ہے؟ کہا کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو اسی ٹریک پر تھے کہ وہ تعریف تعریف تعریف، کچھ صحابہ ایسے تھے کہ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جب کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخاصمت میں کھڑا ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی پہ اترتا تو وہ کھڑے ہوتے اس انداز میں۔ تو ہمارے پاس تعریف کے دونوں انداز میں سے جن کے نام مقبول ہو کے آئے وہ تھے جنہوں نے دشمنوں کو جواب دیے۔ ان میں سے حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت زہیر، حضرت عباس، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے جب بات کی تو یہ کھڑے ہوتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان دشمنوں کو جواب دینے کے لیے اپنے کلمات کو بیان فرماتے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خاص طور پہ ذکر ہوتا کہ جب حرم کعبہ میں تھے، اور انداز بھی کیا تھا کہ اپنی تلوار کو یہاں کندھے پہ لٹکایا اور دونوں انداز یوں اختیار کی اور ذرا ایک تبخترانہ چال، فخریہ چال کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، یا عبداللہ افی حرم اللہ وفی
یدئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا اللہ کے حرم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور یہ انداز، یہ تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بیان کیا، بظاہراً یہ تھا کہ یہ تبخترانہ چال ہے، تو جناب عبداللہ بن رواحہ کو بھی یہ بات کی، تو نبی علیہ السلام نے جناب عمر کو یہ کہا کہ ٹھہریے، آپ رک جائیے، انہیں کرنے دے جو کرتے ہیں۔ آج ہماری یہ تیر اور تلوار وہ کام نہیں کرتے جو عبداللہ بن رواحہ کا انداز اور زبان کر رہی ہے، انداز اور زبان کر رہی ہے، یعنی جو وہ کلمات ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے، نبی علیہ السلام کی تعریف و توصیف کو بیان کر رہے تھے۔ پھر بہت سارے ایسے مقام آئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوش جس پر یہ ذرا کتنا سینسیٹیو پوائنٹ ہے، آج بھی کفر اسی پہ کھڑا ہوا ہے، وہ اصل میں بیسس پہ جاتا ہے اور بنیاد روٹ لیول پہ جا کے کسی چیز کو چھیڑنا چاہتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر میرے باپ کے بارے میں کسی کو کوئی تنازع ہے تو وہ ڈائریکٹ مجھے نہیں کہے گا تمہارا باپ بوڑھا ہے، وہ تلاش کرے گا کوئی بات، کسی موقع یار ابا جی آپ کے بڑے اچھے ہیں، بڑے ہی اچھے، لیکن اب بس یہ ایک بات، تو یہ ایک بات بنیاد ہوتی ہے۔ اس وقت بھی کفر کیا چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی محبت کو نکالنا ہے تو وہ ساری ٹوٹل چیز کو ریجیکٹ نہیں کرتے تھے، کسی ایک پہلو کو لے کے تو اوپر جانا چاہتے تھے۔ علامہ قاضی ایاز مالکی نے کہا جب نبی علیہ السلام دراز گوش پہ آئے تو نبی علیہ السلام کے دراز گوش نے بول کیا، پیشاب کیا، تو یہ جو منافق رئیس المنافقین ہے اس نے بس اتنا کیا، پیشاب کی بدبو تو ہوتی ہے، اسمیل آتی ہے اسے، وہاں سے کوئی خوشبو تو نہیں آتی بظاہراً، تو یہی ہوتا ہے، تو اس نے یوں اٹھایا۔ اب یہ کیا تھا؟ صرف حقارت کا ایک انداز تھا، صحابہ نے اسے بھی پسند نہیں کیا اور کہا کہ تیری جو ساری خوشبوئیں ہیں نا ان سے بڑھ کر خوشبو مصطفیٰ جانے جانا کی سواری کی۔ یہ وہ ہجوم کا انداز، تو نبی علیہ السلام کی یہ صحابہ پھر مقبول بھی ہوئے۔ پھر اقبال نے یہاں ایک بڑا خصوصی کلام کیا، اور اقبال نے، اعلیٰ حضرت نے، دونوں نے یہی انداز اختیار کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب سوال یہ ہے کہ ایک ہے ڈائریکٹ حضور کی تعریف کرنا، اور ایک ہے حضور کا دشمن جب حضور پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو پھر نبی علیہ السلام کے دفاع کے لیے میدان میں آنا، تو انتہائی کمال کا درجہ کس بندے کو ملتا ہے؟ تو اقبال نے کہا عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، کہ جو دفاع رسالت مآب میں کھڑا ہوتا ہے، تعریف کرنے والے ہزاروں سال لائن میں کھڑے رہتے ہیں اور دفاع کرنے والا ایک جست میں وہ پورا قصہ پار کر جاتا ہے، وہ مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اقبال نے پھر اسی پہلوؤں پر، اور اعلیٰ حضرت نے کہا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، کہ ہو ملحد اور پھر مروت۔ تو گویا اس آیہ مبارکہ کا خلاصہ یہ نکلا کہ دو انداز سے نبی علیہ السلام کی تعریف ہے۔ جو ڈیمانڈ زمانے کی ریکوائرمنٹ ہو اس کے مطابق اگر کوئی شدت سے جواب دیتا ہے تو یہ بھی ہمیں تعریف سمجھنی چاہیے۔ عموماً ہم یہ کہتے ہیں اگر کوئی شدت سے جواب دیتا ہے تو کہتا نہیں جناب یہ تو ریجڈ ہو گیا ہے، یہ تو انتہا پسندی ہے۔ بھئی عشق میں نے عنوان یہ بنایا ایمان کی انتہا، تو اگر اس کے اندر لفظ انتہا ہی نہیں آئے گا تو پھر اس کے اندر کمال کیسے آئے گا؟ یعنی کسی بھی چیز کی آپ لاسٹ باؤنڈری کو لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی، وہاں جانا پڑے گا، اس انتہا کو چھونا پڑے گا۔ تو انتہائی ایمان کے پانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اور مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو جواب دینا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اب عموماً یہ بھی آخر میں ہم یہ بات وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ یہ خیال بھی آتا ہے کہ ایک بندہ دور بیٹھا ہوا ہے اس کو جواب کیسے دیا جائے گا، ہم یہاں بیٹھ کے کچھ کریں گے تو فائدہ کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہر بندے کا ہر جگہ اپنی غیرت کا اظہار کرنا وہ ضروری ہے تاکہ یہ غیرت کا سلسلہ دوسری طرف ٹرانسفر ہو، ورنہ تو یہ چراغ مدھم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ، اگر اس سوال کا جواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں تو عروہ بن زبیر نے دے دیا کہ جب وہ آئے تو عروہ بن زبیر کے بھتیجے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے، وہ سفیر بن کے آئے تھے، تو انہوں نے کڑاکے داروں نے جواب دیا اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے اپنا ہاتھ، وہ یوں انداز کر رہے تھے حضور کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھا کے داڑھی کے مبارک، کہا تمہیں نہیں پتا آداب رسالت میں آپ کیا ہے، ہاتھ پیچھے ہٹا، یہ انداز کہیں اور کے ہوں گے، اب ہاتھ اٹھایا نا تو پیٹ پھاڑ دوں گا۔ بڑے سخت الفاظ جناب عروہ بن زبیر نے جناب عروہ کو کہے، آپ کے بھتیجے نے۔
اب وہ دیکھنے لگے کہ یہ کون ہے. تو اب یہاں محدثین نے کلام کیا کیا کہ اتنے سخت الفاظ کیوں کہے. کہا اس وجہ سے کہ یہ سفیر بن کے آیا ہے، کہ جا کے ذرا دسے جتھوں ہو کے آیا انہاں دی کیفیات کیا ہے. وہ ہاتھ نہیں اٹھانے دیتے تو ان کی ذات پہ کوئی کیچڑ اچھالنے دیں گے. تو یہ دونوں انداز جو ہیں یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہیں، اور ذات رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارا ایمان ہے اس کی پختگی کی علامت ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں دونوں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت